جس کی قلم چلتی ہے، جس کی زبان حرکت میں آتی ہے، وہ لکھنے والا یہ لکھ دیتا ہے۔ جو مکتبہ اہل حدیث ہے، جو اہل حدیث ہے، وہ پیغمبر کی شان کو نہیں مانتے ہیں، وہ پیغمبر کی شان بیان نہیں کرتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ذرا قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے تو صحیح نا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، قرآن پاک کا چوتھا سپارہ، سورت کا نام آل عمران، آیت نمبر 164۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا رب کے دربار میں یہ کون سا احسان ہے؟ کیا یہ احسان سب سے بڑا احسان ہے؟ ذرا توجہ میری طرف رکھیے، بات آسان لفظوں میں سمجھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ہے، پانی کے اوپر زمین کو بچھایا، لیکن میرے مالک نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، لیکن میرے مالک نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے کالی بھینس سے سفید دودھ کو نکالا، لیکن میرے مالک نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے یہ نور عطا کیا، لیکن میرے مالک نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا کی، رب نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، لیکن میرے مالک نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا کی، لیکن میرے مالک نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے پکڑنے کے لیے، اللہ نے سوچنے کے لیے یہ دماغ عطا کیا، لیکن میرے مالک نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، لیکن میرے مالک نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے حسن عطا کیا، جمال عطا کیا، لیکن میرے مالک نے احسان نہیں جتلایا۔ نہ قرآن پاک میں ذکر، نہ حدیث میں ذکر۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیے، میں بات کو سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیے اللہ وجہ اور سبب کیا ہے؟ کائنات کا شہنشاہ خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے میں نے بندے، میں نے تمہیں ہاتھ عطا کیے، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ میں نے زبان عطا کی، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ کائنات کا شہنشاہ پروردگار اعلان کر کے کہہ رہا ہے، کائنات کا رب کہہ رہا ہے اللہ سونیا وجہ کی، یہ سبب کی۔ کائنات کا رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا ربا کیا یہ احسان ساری کائنات سے اعلیٰ ہے؟ کیا احسان سب سے بڑا احسان ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، کوئی کسی کو اپنا یار نہیں دیتا، کوئی کسی کو اپنا سجن نہیں دیتا۔ میں اپنا محبوب، اپنا یار، اپنا دوست سب سے اعلیٰ بنا کر تم پر سب سے بڑا احسان کر دیا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، دیکھیے تو صحیح حضرات گرامی قدر، بات سمجھ میں آئی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے کبھی اتنی نعمتیں، میں نے اتنی زیادہ آپ پر نعمتیں کی ہے، لیکن میں نے احسان نہیں جتلایا۔ جب اپنے محبوب کو بھیجا تب میں نے احسان جتلایا۔ یہ اہل حدیث کا فرزند ہے، ہر ابتدا سے پہلے، یہ میرے محبوب کی شان سن تو صحیح نا، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، توجہ، یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات گرامی قدر ایک بات سمجھ اندر آئی، آؤ دوسری بات کرتے ہیں۔ حضرات ہم پر فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ اہل حدیث نبی کی شان کو نہیں بیان کرتے، سن فقیر کی زبان سے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی رب کے دربار میں محبوب تو ہوتا ہی اونچا ہے۔ پوچھا اللہ سونیا کس انداز کے ساتھ تو نے اپنے محبوب کی شان کو اونچا کیا ہے؟ کس انداز کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ اونچا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا اذا ذکرتا ذکرتا، وہ سننے والوں، کھڑیاں خاص کے اندر بسنے والوں، قاری عبد الخالق قدوسی صاحب کی دعوت پہ آنے والوں، ذرا سن تو صحیح نہ جو فقیر کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جہاں میری بات ہوگی وہاں تیری بات ہوگی، جہاں میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا چرچا ہوگا، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر ہوگا، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر محبوب جی آپ کا نام لیا جائے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، مسجد
مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا اور قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے تو صحیح نا، جہاں پر خدا کا ذکر وہاں پر مصطفیٰ کا ذکر، تورات میں خدا کا ذکر تورات میں مصطفیٰ کا ذکر، انجیل میں خدا کا ذکر انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر، زبور میں خدا کا ذکر زبور میں مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں خدا کا ذکر کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر، درود میں خدا کا ذکر درود میں مصطفیٰ کا ذکر، خطبے میں خدا کا ذکر خطبے میں خدا مصطفیٰ کا ذکر۔ حضرات گرامی قدر سن تو صحیح نا، بندہ قبر میں چلا گیا پہلے سوال ہوا من ربو کا، ساتھ سوال ہوا نا من نبیو کا، جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر آسمان کی بلندیوں میں زمین کی گہرائیوں میں ہر کونا شہر میں ہر بستی اور ملک میں جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، میرے مصطفیٰ پر مصطفیٰ ختم ہے۔ میرا وقت اجازت نہیں دے رہا، خدا دے کامل خیال ورگا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے میرا عقیدہ میرے محمد تو ود کے کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہوئے، جواب ملیا ادیب کملا کسے ماں نے اے ہو جیا جنیا لال کوئی نہیں۔ فلک تے چاند تے ستارے ویکھے، زمین تے کتنے حسین نظارے ویکھے، وہ لکھا یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، کعبہ دے رب دی قسم میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا سونا بلال ہو سکتا؟ جن کا ایمان ہے وہ بولیے ذرا۔ میرے بعد متصل خطیب پاکستان فاضل نوجوان مولانا شعیب سبحانی صاحب کا لاجواب خطاب ہونے والا ہے، میں نے آپ کو بیدار کرنا، ذرا توجہ فرمائیے ذرا۔ ایک بات ہوگی، فرمایا جہاں ایک پہلی بات رب نے احسان جتلایا محبوب کو بھیج کر جتلایا، دوسری بات رب نے کہا جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر بھی ہوگا۔ حضرات گرامی قدر ذرا آخری بات ہے، سنیے ذرا توجہ کے ساتھ۔ وہ نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے، اس کی الفاظ نہیں ہے میری اماں جان سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ و مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا کسی نے محبوب کی شان کیا ہے، فرمانے لگی کانا خلق القرآن، سارے کا سارا قرآن ہی میرے پیغمبر کی شان ہے، سارا کا سارا قرآن ہی میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرا تو یہ ایمان ہے، زمین بعد میں آسمان بعد میں مشرق بعد میں شمال بعد میں جنوب بعد میں، یہ دنیا میں جتنے بھی پروٹوکول ہے سارے بعد میں، اگر رب کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی اعلیٰ ہستی ہو سکتی تو میرا امام جناب محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر ہم دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ فضیلت الشیخ میرے بڑے مشفق و مربی استاد محترم قاری خلیل الرحمن ربانی صاحب ماشاءاللہ تسلیم لا چکے نے۔ آؤ ذرا آخری بات ہے، میرے سلام ہے، ذرا توجہ فرمائیے، قرآن پاک کی اسلوب کو دیکھیے تو میرا سلام ہے میری طرف دیکھیے۔ حضرات گرامی قدر قرآن پاک میں کس انداز کے ساتھ محبوب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، دیکھیے نا۔ قرآن کے پاروں میں آقا تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، یاسین تیرے نام کا چرچا، والقرآن الحکیم تیرے نام کا چرچا، ما ذاغ البصر وما طغى تیرے نام کا چرچا، الم نجعل له تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآوی تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم تیرے نام کا چرچا۔ آسان لفظوں میں بات سمجھاتا ہوں، میں نے قرآن سے سوال کیا آقا کی یتیمی کے بارے میں بتا، قرآن بول کر کے جواب دیتا ہے الم یجدک یتیما فآوی۔ میں نے قرآن سے سوال کیا میرے محبوب کے ذکر کے بارے میں بتا، قرآن کہتا ورفعنا لک ذکرک۔ آخری بات ہے، میں نے قرآن سے سوال کیا میرے آقا کے سینے کے بارے میں بتا، قرآن کہتا الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے ختم نبوت کے بارے میں سوال کیا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم
میں نے قرآن سے سوال کیا میری آقا کی پرواز تو بتا، قرآن کہتا کعبہ کا حسینی او ادنا۔ میں نے قرآن سے سوال کیا میری آقا کی معراج کے بارے میں بتا، قرآن کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن بتا تو صحیح نا میرے آقا کی باتیں کیا ہے، قرآن کہتا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ ہر ابتدا سے پہلے آخری بات ہے میرا سلام ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آج کے دور میں جو قادیانی ہے وہ ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے آج کی دنیا کی سرزمین میں ادنا سا طالب علم اس بات کا ڈنکا بتا دینا چاہتا ہوں، میرے نبی کو کسی نے نوری کہا، میرے نبی کو کسی نے بشر کہا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ دنیا کائنات میں اور بھی بشر ہو سکتے ہیں لیکن میرے محبوب جیسا بشر نہیں ہو سکتا، ایک تو بشر ایک میں بشر وہ سید البشر، ایک تو بشر ایک میں بشر وہ اجمل البشر، ایک تو بشر ایک میں بشر وہ اشرف البشر۔ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، صدا تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر الحمدللہ رب العالمین۔